अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 22 तारीख है, जुमरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, स्ट्रीट मूवमेंट, मुज़ाकरात और फिर हालात और वाकयात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार और इर्द गिर्द वाले जितने भी शॉपर टाउट टमाटर सबके सब जुट चुके हैं। हर तरह के ओछे हथकंडे अपना चुके हैं, जवाज बना चुके हैं, लेपा पोती कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान को जो इज्जत अल्लाह ताला ने दी है या फिर उनके कारकुनान ने दी है, फिर इमरान खान की पार्टी को जो इज्जत अल्लाह ताला ने उनके कारकुनान ने दी है, उसको खत्म नहीं करके दे रहे। ये मैं आपको बता देता हूं कि जितना इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो चुका है, मेरे पास एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट आ रही है, इंतहाई अहम स्टोरी आ रही है। हालात उससे आगे नहीं जा पा रहे तो पीछे भी नहीं जा पा रहे। ये हालात कैसे हैं, खान साहब इस वक्त कैसी हालत में हैं, कहां पर हैं, कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर दूसरी बड़ी खबर भी खान साहब से ही मुतालिक है। एक्स यानी ट्विटर को बड़ा अप्रोच किया गया, किसी तरह इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सके, लेकिन वहां से क्या जवाब आया है उसकी कुछ डिटेल्स रहेंगी, तफसीलात रहेंगी, वो शेयर करूंगा। आज हामिद मीर साहब का कॉलम जो है वो सुनने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम लिखा है उन्होंने। यानी पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की तबाही के वाकयात हैं उसकी एक क्रोनोलॉजी शेयर कर दी है वो। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो खान साहब वाले जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इसकी स्टोरी में आगे चलकर शेयर इसलिए करने लगा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं, उसका आपने इंतजार करना है। सबसे पहले यह सुन लीजिएगा, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट की बंदिश के हवाले से हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई, यह स्टेटमेंट देते हैं कि एक्स यानी ट्विटर का हुकूमत की जानिब से इमरान खान का अकाउंट बंद करने पर एब्सोल्युटली नॉट। गुज़िश्ता 3.5 साल में 3 दफा पीटीए ने एक्स को लिखा, लेकिन एक्स ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जवाब नहीं दिया। यह कहा कि आपकी दरख्वास्त को हम रिजेक्ट करते हैं। और एक्स की एक पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, जो वेरीफाइड और काफी पुराने अकाउंट्स हैं उनको नहीं छेड़ता। नए अकाउंट्स के साथ 2 नंबरी करता है, लेकिन पुराने अकाउंट्स के साथ नहीं छोड़ता। तो अल्लाह ताला ने जिस शख्स को इज्जत दे रखी है उसको नहीं चेंज किया। आप ओपिनियन या राय तभी तब्दील कर सकते हैं जब रवैया तब्दील हो, एटीट्यूड्स में डिफरेंस आएगा तो ही राय तब्दील होगी। अदरवाइज बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, छोड़ दो। हुकूमत जो हरकतें कर रही है इन हरकतों से बाज आना चाहिए। अच्छा, मैं अब हामिद मीर साहब का इंतहाई जबरदस्त कॉलम शेयर करता हूं। आगे चलकर मैंने आपके साथ टॉप स्टोरी शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब की अडियाला से कहीं और मुंतकली से मुतालिक इंतहाई अहम स्टोरी है, आपने जुड़े रहना है। हामिद मीर साहब कहते हैं, इमरान खान ने महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनवा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो जेल में बैठकर भी पाकिस्तानी सियासत के अहम खिलाड़ी हैं और जिन लोगों ने उन्हें इलेक्शन से माइनस किया वो नाकाम हुए हैं। अच्छा, अब अदलिया की तबाही के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुताल्लिक इंतहाई दिलचस्प कॉलम है। अच्छा, उसके कुछ मुज़मरात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। वो फरमाते हैं, मीर साहब फरमाते हैं कि मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को चाहिए कि साबिक आईजी मोटरवे जुल्फिकार अहमद चीमा की हाल ही में शाया होने वाली खुद नविश्त जहद मुसलसल पढ़ें। यानी ये किताब का उन्होंने तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि इसको पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के रास्ते में एक बड़ी रुकावट असेंबली भी है। यानी इख्तियारात जो ऊपर से नीचे मुंतकिल होते हैं उसमें जो बड़ी रुकावट है, एक बड़ी और भी बहुत सारी है, एक बड़ी रुकावट जो है वो असेंबली होती है, यानी पार्लियामान होता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट को तो बाख्तियार ना बना सके लेकिन अपने अपने हल्के के एसपी और डीसी के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। जुल्फिकार अहमद चीमा भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरह ओल्ड रावियन हैं, यानी वो एचिसन से पढ़े हुए हैं। चीमा साहब ने किसी जमाने में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को ओल्ड रावियन एसोसिएशन का सदर बनवाया और उनकी काफी कुर्बत हासिल की। जरा गौर से सुनिएगा। और इस कुर्बत के नतीजे में उन्हें कुछ ऐसे तारीखी वाकयात का इल्म हो गया जो उन्होंने बड़ी एहतियात से
اپنی خود نوشت کی زینت بنا دی ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو بحال کرنے کا بڑا کریڈٹ لیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس نسیم حسن شاہ کا بڑا کریڈٹ تھا کہ گورنمنٹ بحال کر دی تھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی۔ چیمہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس تاریخی فیصلے سے چند دن قبل چیف جسٹس نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو فون کیا اور ان سے بات چیت کرنا چاہی۔ جنرل وحید کاکڑ نے چیف جسٹس کے ساتھ گفتگو سے گریز کیا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے، یعنی وہ ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، چیف جسٹس نے بار بار آرمی ہاؤس فون کیا تو آرمی چیف نے اپنے سٹاف آفیسر سے کہا کہ ان سے پوچھو وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، دسے تو صحیح اصل کہانی کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کل حکومت کو بحال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے، اس سلسلے میں آرمی چیف سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ پیغام سن کر چیف جسٹس صاحب کے جواب میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ اگلے دن نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دی، لیکن صدر غلام اسحاق خان کو چین نہ آیا۔ انہوں نے بحال شدہ حکومت کو بھی پسپائی پر مجبور کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اس لڑائی کو 18ویں ترمیم نے ختم کیا، لیکن اس ترمیم کا اصل مقصد تو اختیارات کو بلدیاتی حکومتوں تک منتقل کرنا تھا۔ یہ کام آج تک نہیں ہوا اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات پر صوبائی حکومتوں کا ناجائز قبضہ ہے جو سندھ اور پنجاب میں سب کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا ہی پروفیشنل کوئی کیوں نہ ہو، لیکن جو ادارہ جاتی لڑائی ہے اور اس کا اختیار نچلی سطح تک منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ ہمیشہ سے اس کے راستے میں رکاوٹ کون بنا ہے؟ یا صوبے بنے ہیں یا پارلیمنٹ بنا ہے۔ اب آپ دیکھیے نہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، نہ فیڈریشن کے اندر، نہ کسی اور صوبے کے اندر۔ تو ان حالات میں فردر بندہ کیا کہے تو کیا نہ کہے۔ اچھا، ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس روانہ ہو گئے، جہاں صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیوارٹ کاف کا کہنا ہے کہ اب تک 25 ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، قطر، مصر، ترکیہ، ہنگری، مراکش، انڈونیشیا، کوسوو، پیراگوئے، ویتنام، ازبکستان، قزاقستان، آرمینیا، آذربائیجان اور بیلاروس شامل ہیں۔ ادھر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سوئٹزرلینڈ میں غزہ کے لیے بورڈ آف پیس چارٹر کی آج ہونے والی دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو بطور سٹیٹ تو ریپرزینٹ کرنا ہے وہاں پر، لیکن پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دی ہے۔ جناب آئیے، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاملات جو نچلی سطح کے اوپر منتقل ہونے ہوتے ہیں، جیسے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، اس میں پارلیمان حامد میر صاحب کے میسج کے مطابق یا کالم کے مطابق رکاوٹ بنتی ہے، جبکہ جو سٹیٹ لیول کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ یعنی ابھی تک یہ جو بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ ہے، مجھے نہیں پتا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس کو کب پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا، یہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر عمران ریاض کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا گیا، یہ عمران ریاض کہتے ہیں۔ جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب سابق ناظم کراچی، وہ کہتے ہیں عمران خان کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی، قربانی کا بکرا ہم بنے۔ عمران خان کو گرانے کے لیے قربانی کا بکرا ہم بنے، پیپلز پارٹی جو چاہے شہر میں کرے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ غضب خدا کا، اب اس حکومت کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، قربانی کا بکرا ہم بن رہے ہیں۔ بھائی آپ پہلے بھی بکرے تھے، آج بھی بکرے ہیں اور شاید مستقبل قریب میں بھی بکرے رہیں گے، لیکن آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آنی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے منتقلی سے متعلق کچھ اپڈیٹس ہیں میرے پاس۔ جتنے کام سرکاری سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر کرنے تھے وہ کر لیے گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے حوالے سے نوید سنا دی گئی، اپنی مرضی کی ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ کر لیا گیا۔ انتخابات ہوئے بھی 2 سال ہوئے، عدلیہ بھی معطوب تقریباً دکھائی دیتی ہے، لائرز موومنٹ بھی کوئی نہ جنریٹ کی جا سکی۔ لیکن جو انٹرنیشنل پریشر ہے خاص طور کے اوپر امریکہ سے، یونائٹڈ نیشن سے، اور خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم خان سلیمان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان، ان کی طرف سے ڈیولپ ہونے والا پریشر کے اثرات اب اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ گارنٹی یہ دی جائے یا نہ دی جائے مبینہ طور کے اوپر کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن یہ سینس کہیں نہ کہیں پریویل کر رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے
کہ آنے والے چند دن کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو بھی چکا ہو۔ کچھ ہمارے دوست جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس وقت شاید خان صاحب اڈیالہ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، کچھ یہ ایمبیگوس قسم کی ڈسکورس ہے، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ کرنے کی بجائے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ انٹرنیشنل پریشر کی صورت میں پاکستان میں نتائج دیکھنے کو ملے، اور جو پولیٹیکل سپیس اس وقت پی ٹی آئی کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جگہ لائک بنی گالہ، قاسم مارکیٹ کی اسپیشل جو جیل بنی ہے یا بیرک بنی ہے ادھر، یا پھر زمان پارک، یا پھر ان کو چانس دیا جائے کہ وہ کہیں بھی شفٹ ہو جائیں اور چپ کر جائیں۔ تو یہ سینس ابھی پریویل کر رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جو کچھ قاسم خان، سلیمان خان، جناب جمائمہ خان، زلفی بخاری، ڈاکٹر شہباز گل اور باقیوں نے کر چھوڑا ہے، یعنی پریشر ڈالنے کی صورت میں، اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تھی میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے، 11 بجے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا پارس جہاں زیب، ہماری کولیگ ہیں، فارمر کولیگ، اور آج کل اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہیں، ذرا ان کے پروڈیوسر کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے کہ پارس جہاں زیب کے پروڈیوسر مدثر علی کو پیکا ایکٹ کے تحت، یہ ہمارے دوست شاکر محمود آوان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، این سی سی آئی نے گرفتار کر لیا ہے۔ مدثر علی کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صحافت کو جرم بنایا جا رہا ہے اور پیکا جیسے قوانین کو اخلاق کی اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحافت جرم نہیں ہے، سچ بولنا بغاوت نہیں ہے، اور سوال کرنا حق ہے۔ اب انہوں نے کیا ایسی بات بولی ہے، کب بولی ہے، کتنے دن پہلے بولی ہے، اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ ڈسکشن کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ آج کا دن ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر منگل اور جمعرات ایک میدان سجتا ہے اڈیالہ کے باہر، اور اب بھی میدان سج رہا ہے۔ آج ملاقات نہ ہونے والوں کی لسٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملاقات ہونے والے جو لسٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی۔ اب تقریباً کوئی 51 دن ہو چکے ہیں خان صاحب کی ان کی بہنوں سے یا وکلا میں سے کسی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، تو وہ لسٹ تو جاری ہو چکی ہے، وہ لوگ یقیناً اڈیالہ کے باہر پہنچیں گے بھی۔ کہانی یہ پوچھنے لائق ہے کہ کیا واقعتاً خان صاحب جو ہے وہ خیر خیریت سے ہیں، اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ظاہرہ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے تو وہ وہی بولے گی جو اس کو کہا جائے گا۔ بہنوں سے ملاقات نہیں کیوں کرائی جا رہی، 8 فروری سے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ بلاگ سے اتنا ہی، میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔